بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میٹروپولیٹن اسکول سے میں آپ کی اردو کی ٹیچر ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ آج ہم ہفتہ وار کام میں ماہ ستمبر کے پہلے ہفتے کا کام مکمل کریں گے۔ تو بیٹا اپنی اردو کی کتاب کے اندر نکالیے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 17 کھولیے۔ یہاں آپ کو حروف تہجی میں عین اور غین نظر آ رہے ہیں۔ عین غین لفظ کے شروع میں آئیں تو اپنی شکل آدھی کر لیتے ہیں، اور درمیان یا آخر میں آئیں تو اپنی شکل بدل لیتے ہیں۔ تو بیٹا یہاں دیکھیں، مشق ہے، لکھیے۔ اس میں آپ کو عین کی شکل کیسی نظر آ رہی ہے؟ جب یہ شروع میں آتا ہے تو اس کی آدھی شکل ہے، اور اسی طرح سے جب یہ لفظ کے درمیان میں آتا ہے تو یہ اپنی شکل بدل جاتی ہے اس کی۔ تو یہ آپ کو لکھنا ہے، اس کی مشق کرنا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ جب ہم عین لکھتے ہیں شروع میں تو آدھی شکل آتی ہے اس کی، اور جب یہ درمیان میں آتا ہے تو اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور اس کی مشق کرنا ہے۔ اسی طرح سے کاف گاف، کاف گاف الف اور لام سے جب پہلے آتے ہیں تو ملتے ہوئے گول ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ، کاف کو جب ہم الف سے ملاتے ہیں تو کاف کیسا ہو جاتا ہے؟ کاف کی شکل ایسی ہو جاتی ہے، گول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے کاف کو الف سے ملایا تو یہ گول ہو گیا۔ اسی طرح سے کاف اور یا گاف کو لام سے ملائیں گے تب بھی اس کی شکل گول ہو جائے گی، جیسے کاف الف کا، کاف لام کل۔ اسی طرح سے کاف کو لام چھوٹی اے سے ملائیں گے تو کلی، گاف الف گا، اور اسی طرح سے گاف لام چھوٹی اے گلی۔ اب ہم جیم اور میم کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیم چے ہے خے، یعنی کہ جو جیم کا جو خاندان ہے یہ، اور میم سے پہلے جو حروف ملتے ہیں وہ اپنی شکل بدل کر آڑی لکیر بن جاتے ہیں، جیسے بے جیم زبر بج، ہے جیم حج۔ یہاں پہ دیکھیں آڑی ہو گئی لکیر، آڑی لکیر بنتے ہیں پھر یہ جیم بنتا ہے۔ اسی طرح سے بے، بے کیسا بن گیا؟ بے دیکھیں، بے کی شکل کیسی ہو گئی؟ آڑی ہو گئی، اور پھر اس کے ساتھ میم کو ملا دیا تو بے میم زبر بم، کاف میم زبر کم، تے میم پیش تم۔ اب اپنی کتاب گیندا کا پیج نمبر 17، صفحہ نمبر 17 جو ہے اس میں دیکھیے آپ الفاظ بنائیے لکھا ہوا ہے۔ یہاں آپ کو الف واو چھوٹی اور بڑی لکھا ہوا ہے۔ اس میں آپ کو یہ جو لگ چل الفاظ دیے ہوئے دو، ان کے آخر میں مصوتے ہیں، ان کو لگا کر لفظ جو ہے نئے لفظ بنانے ہیں، نئے الفاظ بنانے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے لگ میں الف لگایا تو یہ کیا ہو گیا؟ لگا۔ اسی طرح سے جب آپ واو ملائیں گے آخر میں تو یہ نیا لفظ بن جائے گا لگو۔ چل میں اگر آپ الف ملائیں گے آخر میں تو یہ ہو جائے گا چلا۔ اسی طرح سے جب واو ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا چلو۔ اب ہم چھوٹی اور بڑی ملائیں گے، لام گاف لگ۔ اب جب اس میں چھوٹی اے ملایا آخر میں تو یہ ہو گیا لگی، اور اسی طرح سے جب بڑی اے ملائیں گے تو لگے۔ چے لام چل، چل میں جب ہم چھوٹی اے ملائیں گے آخر میں تو اس کی شکل بھی بدل جائے گی اور یہ لفظ بھی بدل جائے گا چلی۔ اسی طرح سے بڑی اے ملائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ چلے۔ اچھا بچوں، اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر چھوٹی اے بڑی اے لکھا ہوا ہے، دیکھیں اس صفحے پر اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 21 کھولیے۔ یہاں آپ کو چھوٹی اے اور بڑی اے کی شکل نظر آ رہی ہے کہ جب یہ درمیان میں آتے ہیں
تو یہ ان کی شکل کیسی ہو جاتی ہے؟ یہ شوشہ بن جاتی ہے. اس طرح سے شوشے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. جب ہم ان الفاظ بناتے ہیں اور ان کو درمیان میں لکھتے ہیں تو یہ اپنی شکل بدل لیتے ہیں. آخر میں تو چھوٹی اور بڑی کی شکل ایسی ہی نظر آئے گی، لیکن جب ہم الفاظ کے درمیان میں لکھتے ہیں تو ان کی شکل جو ہے وہ بدل جاتی ہے. آئیے اب اس کی مشق کرتے ہیں. درمیان میں آنے والی چھوٹی اے اور بڑی اے کے الفاظ پڑھیے اور نیچے کے خانوں میں لکھیے. جو آپ کو دائرے نظر آ رہے ہیں ان میں آپ کو چھوٹی اے کے الفاظ لکھنے ہیں اور بڑی اے کے الفاظ بھی لکھنے ہیں. پہلے ہم چھوٹی اے کے الفاظ لکھیں گے. یہاں 3 دیکھیں، تے، یہ، نون، زیر، 3 لکھا ہوا ہے. اب ہم مزید الفاظ بناتے ہیں اور لکھتے ہیں. چھین، نیم، چیخ، کیل، 20، چیل، سیکھ، چین، گیت. اچھا بیٹا، آپ نے نوٹ کیا کہ ان سب آوازوں میں زیر کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ لکھ رہے ہیں تو اس میں زیر کا استعمال کر رہے ہیں. چھین، نیم، تو ان سب میں جب آپ زیر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، جب ہم چھوٹی اے ملاتے ہیں، کسی درمیان میں لکھتے ہیں، ان سے لفظ بناتے ہیں تو ان کی آواز جو ہے اس میں زیر کی آواز کی حرکت کیسی زیر کی آواز آتی ہے اس میں. اب ہم بڑی اے کے الفاظ لکھیں گے. تیز، اس میں لکھا ہوا ہے کھیل، دیس، میرا، تیز، میز، جیب، ریت، دیر، تیل. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں آپ کو بڑی اے کے الفاظ لکھنے ہیں ان دائروں میں، اور جہاں چھوٹی اے کے الفاظ تھے ان دائروں میں آپ نے چھوٹی اے کے الفاظ لکھے. اب یہ صفحہ نمبر 21 پر آپ کو اپنی کتاب میں یہ کام کرنا ہے. اسی میں آپ دیکھیں کاپی میں کام ہے. اسی صفحے پر ان الفاظ کو دیکھیں، خوش خط لکھنا ہے. الفاظ لکھے ہوئے ہیں میرا، چیل، نیم، 20، دیر، تیل، کھیل. یہ الفاظ آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے. آپ کو اس کی خوش خطی کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا ایک اور کام ہے، ان الفاظ کے حروف کو الگ کیجیے. جیب، کیل، تیز، چھین، ریت، 30، کھیل. بیٹا یہ الفاظ آپ کو ان حروف کو کیا کرنا ہے؟ الگ کرنا ہے. تو جیم یہ بے، جیم یہ بے میں آپ کو جیم، بڑی اے اور بے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، حروف کو الگ کرتے وقت یہ خیال ضرور رکھیے گا کہ چھوٹی اے اور بڑی اے کا خیال رکھنا ہے آپ کو کہ کہاں آپ کو چھوٹی اے لگانا ہے اور کہاں آپ کو بڑی اے لکھنا ہے درمیان میں. تو چھوٹی اے کب لکھیں گے؟ جب زیر کی آواز ہوگی. ٹھیک ہے، وہاں آپ چھوٹی اے کا استعمال کریں گے. اب صفحہ نمبر 22 پر دیکھیے. درمیان کا حرف بدل کر نئے الفاظ بنائیے. اب یہاں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں. بین، چیل، چھیل، تیر. چھوٹی اے استعمال ہو رہا ہے ان تمام الفاظ میں. ان کے درمیان میں چھوٹی اے کی شکل جو شوشے کی شکل میں 2 نقطے ہیں. یہاں آپ کو چھوٹی اے کا حرف بدل کر الف جو ہے وہ لگانا ہے. اس سے آپ کا ایک نیا لفظ بنے گا. جیسے بین یہاں لکھا ہوا ہے، جب ہم نے چھوٹی اے کا شوشہ ہٹا دیا تو یہ ہو گیا بان. وہاں آپ نے الف کو درمیان میں لگا دیا. اسی طرح سے چیل ہے، تو چیل میں جب آپ چھوٹی اے ہٹا دیں گے تو یہ ہو جائے گا چال. چھیل، اب یہاں بھی آپ نے چھوٹی اے کا شوشہ ہٹا کے الف لگایا ہے اس میں، تو نیا لفظ کیا بنا؟ چھال. تیر، تار. اب یہاں دیکھیں الف لکھا ہوا ہے درمیان میں، یہاں آپ کو الف ہٹا کر چھوٹی اے لگانی ہے. تو الف میں دیکھیں میم الف، تو میم کے بعد جو الف ہے یہ آپ کو ہٹانا ہے اور میم کے بعد آپ کو کیا لگانا ہے؟ چھوٹی اے. تو میم چھوٹی اے لام کیا ہو جائے گا؟ میل. اسی طرح سے نون چھوٹی اے میم، نیم. بھے چھوٹی اے گاف، بھیگ. چھے چھوٹی اے نون، چھین.
اب تمام میں آپ دیکھیں کہ چھوٹی اے جو آپ نے لکھا ہے اس کی شکل شوشے کی شکل ہے اور 2 نقطے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں بڑی اے، یہاں بڑی اے کے الفاظ ہیں ریت، ریل، بیل، نیک۔ یہاں آپ کو بڑی اے کا حرف ہٹا کے درمیان کا حرف بدل کر الف جو ہے وہ لگانا ہے، تو ریت کا کیا ہو جائے گا رات۔ اسی طرح سے ریل میں بڑی اے ہٹا کے الف لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا رال۔ بے یہ لام بیل، اس میں آپ نے بڑی اے ہٹائیں گے تو کیا ہو جائے گا بال۔ نیک ناک، لاٹ لیٹ۔ اب آپ نے یہاں پر الف لگا ہوا ہے ان الفاظ میں لام الف ٹے لاٹ، اب آپ کو الف ہٹا کر درمیان کا بڑی اے لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑی آپ لگائیں گے تو لفظ جو ہے وہ کیا ہوگا نیا بن جائے گا اور اس کی شکل بھی بدل جائے گی۔ تو لام یہ ٹے لیٹ۔ اسی طرح سے تال لکھا ہوا ہے تو تال میں جب آپ تے کے بعد الف ہٹائیں گے اور یہ لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا تیل۔ بے الف بار رے ساکن بار، اس میں آپ بے کے بعد جو درمیان میں الف آ رہا ہے اس کو ہٹائیں گے اور نیا لفظ لکھیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا بے یہ رے بیر۔ اس کے بعد کھے الف لام کھال، اس میں آپ درمیان میں الف جو آ رہا ہے اس کو ہٹائیں گے اور اس کی جگہ بڑی اے لگا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا کھیل۔ بیٹا یہ کام آپ کو اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پر ہی مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کاپی میں کام ہے، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 22 میں آپ کی جو کام دیا ہوا ہے اس کو آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ ان الفاظ کے حروف کو الگ کیجیے۔ کچھ الفاظ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، ان کے حروف کو آپ کو الگ کرنا ہے۔ وہ الفاظ ہیں بھیک، تیر، چھیل، تیل، ریل، نیک، پیر۔ یہاں بھی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں زیر لگا ہوا ہے وہاں آپ کو چھوٹی اے لگانا ہے اور جہاں نہیں لگا ہے زیر وہاں آپ کو بڑی اے استعمال کرنا ہے۔ جیسے بھے چھوٹی اے گاف، بھیک تے چھوٹی اے رے، تیر چھے چھوٹی اے لام، چھیل تے بڑی اے لام، تیل رے بڑی اے لام ریل، نون بڑی اے کاف، نیک پے چھوٹی اے رے پیر۔ آپ نے دیکھا جہاں زیر تھا وہاں ہم نے چھوٹی اے لگایا اور جہاں زیر نہیں تھا وہاں ہم نے بڑی اے کا استعمال کیا۔ اب اس کے بعد ہے ان الفاظ کے جملے بنائیے۔ چیل، چال، کھال، کھیل، نیک، ناک۔ آپ اپنی پسند سے جملے بنائیں گے۔ چیل، چیل کیا ہے؟ چیل ایک پرندہ ہے۔ چال، احمد نے کھیل میں ایک نئی چال چلی۔ کھال، جانوروں کی کھال ہمارے کام آتی ہے، جانوروں کی کھال سے ہم کیا بناتے ہیں جوتے بناتے ہیں، بستہ بنتا ہے نا ہمارا، تو یہ جملہ یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح سے کھیل، پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے، یہ آپ لکھیں گے۔ یا اس کے علاوہ آپ کوئی اور جملہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نیک، نیک کا جملہ بنا لیں کہ وہ ایک نیک لڑکا ہے۔ ناک، ہم منہ سے اور ناک سے کیا سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کو اپنے الفاظ میں یہاں جملے بنانے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ آپ کا اس ہفتے کا ماہ ستمبر کے پہلے ہفتے کا کام ہے، اس کو آپ کو اپنی کاپی میں اپنی کتاب میں مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے سبق کے ساتھ پھر آپ کے سامنے ایک نیا سبق ہوگا۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔